اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کے ویلاگ کا عنوان ہے اداکار محمد علی کو دوسروں کی عزت کتنی پیاری تھی، دوسروں کی رسپیکٹ کا وہ کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اداکار محمد علی کے حوالے سے 3 ویلاگ پہلے پیش کیے جا چکے ہیں، یہ چوتھا ویلاگ ہے جو محمد علی صاحب کی خصوصیات پر حامل ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے دل میں چپ کر رہ گیا تھا، اور مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے احساس دلایا کہ رسپیکٹ کتنی بڑی طاقت ہے، تو وہ اداکار محمد علی تھے۔ ویسے تو ہم نے اپنی عزت پہ کبھی سودے بازی نہیں کی، اور ہمارا ریکارڈ ہے، ہمارا خاندانی ریکارڈ ہے کہ پہلے عزت اور اس کے بعد کوئی دوسری چیز، لیکن آپ کو سبق پڑھانا کہ عزت ہوتی کیا ہے، رسپیکٹ ہوتی کیا ہے، اسے سنبھالنا کیسے ہے، آپ کے دماغ میں ایک باقاعدہ پریکٹیکل وے میں جا کے ڈال دینی کوئی چیز، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہے 2005 کا، سن 2005 کا، جب مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، پورے آزاد کشمیر میں زلزلے نے شہروں کے شہر تباہ کر دیے تھے۔ بڑے بڑے شہر انکلوڈنگ دارالحکومت آزاد کشمیر کا اس میں شامل تھا، شہر قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ چلتے پھرتے لوگ زمینوں میں دھنس گئے تھے، پوری کی پوری آبادیاں زمین کے نیچے دب گئی تھیں، اور اس کے بعد راستہ کوئی نہیں تھا۔ انہی ہنستے بستے شہروں کو قبرستان ڈکلیئر کر کے وہاں پر ٹریکٹر اور بلڈوزر چلا دیے گئے تھے، اور وہاں پر نئے شہر اور نئی بستیاں قائم کی گئی تھیں۔ اس حوالے سے 1965 کی جنگ کے بعد، 1965 کی جنگ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اس وقت ایک نعرہ لگا تھا کہ 1 پیسہ 1 ٹینک۔ اس وقت تو روپیہ 100 پیسوں کا روپیہ ہو چکا تھا، ٹیڈی پیسہ آ چکا تھا۔ پہلے تو تھا نا وہ اپنا 1 روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے، تو پھر جب ٹیڈی پیسہ آیا، چھوٹا پیسہ آیا، تو 1 روپے کے 100 پیسے، 1 روپے میں 100 پیسے آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ ہے کہ جنگ اور جیو گروپ، ان دونوں نے آزاد کشمیر کے بے بس عوام کی بحالی کے لیے جو بچ کچھ گئے تھے، میں نے وہاں ذاتی طور پہ وزٹ بھی کیا تھا۔ دنیا ٹیلی ویژن کے جو مالک ہیں، ایڈیٹر ان چیف ہے میاں عامر محمود صاحب، وہ امدادی دستہ لے کر اور امدادی سامان لے کر آزاد کشمیر میں گئے تھے، تو میرا ان کا تعلق بھائیوں جیسا رہا ہے، ہمیشہ بہت دیرینہ تعلقات ہے، تو مجھے بھی انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ چلو۔ میں گیا تھا، میں نے وہاں جو کچھ دیکھا تھا، وہ کچھ کہانیاں میں نے پچھلی ویلاگز میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ تو بہرحال قیامت کا دن تھا، قیامت تھی جو سر سے نہیں گزری تھی، قیامت تھی جو بپا ہوئی تھی، وہ قیامت تھی جس میں سب نام و نشان مٹ گئے تھے۔ انسان تو انسان، چرند پرند درخت، کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، زمین صفحہ چٹ ہو چکی تھی۔ یہ وہ سما تھا، اور جو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے بچا لیے تھے،
ان کی امداد کے لیے لوگ یہاں سے جا رہے تھے۔ تو اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جنگ اور جیو نیوز نے چندہ جمع کرنے کے لیے ٹیلی تھون کا اہتمام کیا، جو جیو نیوز لاہور کے آفس میں انعقاد ہوا ٹیلی تھون کا، یعنی ایک جو اسٹوڈیو تھا اس میں ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا تھا جو جیو نیوز کا اسٹوڈیو تھا، اور جیو نیوز کے پورے دفاتر کو گیٹ سے لے کے اسٹوڈیو تک، نیوز روم تک، کمروں تک، ہر جگہ کیمرے فٹ کیے گئے تھے۔ تقریباً 40 کے قریب کیمرے تھے اور 40 کے قریب کیمرہ مین تھے جو اس ٹیلی تھون کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اس موقع پہ زندگی کے تمام شعبوں کے جو لوگ تھے ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو دعوت دی گئی ہو کہ وہاں آئے اور وہاں نہ آیا ہو اور اس نے وہاں حصہ نہ ڈالا ہو۔ اسی طرح پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی جن جن لوگوں کو، ایکٹروں کو، ایکٹریسوں کو یا دوسرے لوگوں کو فلم سے وابستہ بلوایا گیا تھا، وہ تمام کے تمام وہاں نظر آ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی اس زمانے میں کوئی ایک بڑی چھوٹی ایکٹریس ایسی نہیں تھی جو اس ٹیلی تھون میں حصہ لینے کے لیے وہاں نہیں پہنچی تھی۔ آپ کو میں نے 1 کروڑ روپے والے چیک کا بھی واقعہ سنایا ہوا ہے۔ یہ بھی اسی دن رونما ہوا تھا کہ جب ایک صاحب آتے ہیں نامعلوم اور مجھے 1 کروڑ روپے کا چیک دیتے ہیں اور واپس جانے لگتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ چیک پر میرا نام لکھا ہوا ہے اور چیک اوپن ہے۔ میں انہیں روک لیتا ہوں، پھر اس چیک کو میر خلیل الرحمن سوسائٹی کے نام پہ وہ اس کا بنوایا جاتا ہے، دوبارہ میں اپنے مینیجر کو بھیجتا ہوں، تو وہ جو ہے ان صاحب کو لے کے میں اسٹوڈیو جاتا ہوں، اسٹوڈیو میں وہ چیک پیش کرتے ہیں۔ وہ تو جا رہے تھے مجھے پیسے دے کے۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ مجھے 1 کروڑ روپے میرے نام کا دے رہے ہو، کراس چیک بھی نہیں ہے، تو میں تو نیچے جاؤں گا، اس کو کیش کرا لوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ پر ایمان ہے، آپ کی ایمانداری ہم جانتے ہیں، تو اس لیے میں یہ چیک دے کر واپس جا رہا تھا، لیکن وہ چیک جو تھا وہ ڈرافٹ میں تبدیل کرا لیا گیا تھا۔ یہ جس دن کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اداکار محمد علی صاحب صبح 9-10 بجے کے قریب جیو نیوز کے دفتر میں آ گئے تھے اور آنے والے مہمانوں کا میزبان کی طرح استقبال کر رہے تھے۔ اس دن ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کا عنوان میں نے آپ کو بتایا کہ اداکار محمد علی صاحب کو دوسروں کی عزت کا کتنا پاس تھا، کتنا خیال تھا۔ اب میں ایک عرصے سے وابستہ تھا جنگ اور جیو سے، اور اس سے پہلے بھی کام کر رہا تھا، اور فلم انڈسٹری سے میرا والد کے حوالے سے بھی تعلق تھا، میرے ایک جرنلسٹ کے حوالے سے بھی تعلق تھا، میں نے کچھ عرصہ فلم جرنلزم بھی کیا ہوا تھا۔ تو کون سی ایکٹریس ایسی تھی جو مجھے نہیں جانتی تھی یا میں اس کو نہیں جانتا تھا؟ ہمارے دوستانہ تعلقات موجود تھے، آج بھی جو ایکٹریسیں ہیں ان سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت پیارے تعلقات ہیں، اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ٹیلی فون پہ گپیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھتے ہیں۔ وہ آپ ہماری بھابھی اداکارہ زیبا ہوں، دیبا بیگم ہوں، یا کوئی بھی ہو، نشو بیگم ہوں، دردانہ رحمان ہوں، کوئی بھی ایکٹریس ہو، نئی پرانی صاحب، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی۔ واقعہ یوں ہوا کہ جو بھی ایکٹریس جیو کے نیوز روم میں انٹر ہوتی تھی اور نیوز روم سے ملحقہ اسٹوڈیو میں جانے کی بجائے وہ سیدھی میری طرف آتی تھی، محمد علی صاحب وہاں موجود ہوتے تھے۔ وہ ایکٹریس جو بھی انٹر ہو رہی ہے، ایکٹریس میرا بالکل سامنے کمرہ تھا، نیوز روم کے بالکل سامنے۔ جب کوئی شخص نیوز روم میں داخل ہوتا تھا تو اسے میں بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ تو جو بھی ایکٹریس آتی تھی وہ مجھے ہائے کرتی تھی، ہیلو کرتی تھی، میں جواب دیتا تھا۔
وہ جب میرے پاس آنا چاہتی تھی یا میرے کمرے کا دروازے کے قریب آتی تھی، محمد علی صاحب اسے باہر استقبالیہ پہ ایک بڑا کمرہ تھا وہاں لے جاتے تھے، میرے پاس کسی ایکٹریس کو آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ ایک واقعہ ہوا، 2 واقعہ ہوئے، 3 واقعات ہوئے، جو بھی ایکٹریس آ رہی ہے محمد علی صاحب جو ہے اس کو روک رہے ہیں اور اس سے سمائل دے رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے وہ اسے وزٹنگ روم میں لے جاتے ہیں، استقبالیہ پہ جا کے بٹھا دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپیں مارتے ہیں۔ میری طرف ایکٹریسوں کا آنا ممنوع انہوں نے جیسے قرار دیا ہو۔ شام کے وقت تک میں اس بات سے تنگ آ گیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی ایکٹریس آ رہی ہے، محمد علی صاحب اس کو روک دیتے ہیں اور اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں باہر نکلتا ہوں، علی صاحب ریسیپشن پہ، وہ جو ایک استقبالیہ کمرہ تھا جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، وہ بڑا کمرہ تھا، وہاں پر کوئی 25-30 آدمی بیٹھ سکتے تھے، تو وہاں وہ بے شمار ایکٹریسوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ علی صاحب مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا تھا، میں نے علی صاحب سے کہا علی بھائی، جی منّے، علی بھائی پلیز ذرا بات سنیں۔ علی صاحب میرے پاس آتے ہیں، میں کہ علی صاحب میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایکٹریس، اداکارہ یا فیمیل میری طرف آتی ہے اور میرے کمرے میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو آپ اسے وہاں سے گھیر کر ادھر لا کے بٹھا دیتے ہیں اور پھر واپس آ کے وہیں اپنی ڈیوٹی دینا شروع کر دیتے ہیں اور مہمانوں کا استقبال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محمد علی صاحب نے مجھے کیا جواب دیا؟ محمد علی صاحب نے مجھے جواب دیا کہ فیمیلز کا، وہ ایکٹریسز ہوں یا دوسرے شعبوں کی عورتیں ہوں، ان کا جیو نیوز کے بیورو چیف کے کمرے میں مجمع لگا لینا خاور نعیم ہاشمی میرے منّے آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ ایک سبق تھا جو مجھے محمد علی صاحب نے دیا کہ وہ ایسے لگتا لوگوں کو کہ بیورو چیف صاحب جو ہیں وہ عورتوں کا میلہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ لوگ جو ہیں وہ ایک نیک مقصد کے لیے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ آپ کے جو مجھے یہ سبق دیا محمد علی صاحب، مجھے وہ یاد ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل سے اجازت دیجیے اور جاتے جاتے درخواست کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔